اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے معبود ہونے اور اس کی عظمت و شان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود زندہ اور عالم کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا وہی حقیقی مالک ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ چیزیں پوجے جانے کے کیسے قابل ہو سکتی ہیں؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں کے ما قبل سے ہو یا ما بعد سے، امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے، اور اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، بروز قیامت جنہیں شفاعت کی اجازت ہوگی وہ انبیاء اکرام علیہم السلام، ملائکہ، اولیاء اور مومنین ہیں، جبکہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات اور انبیاء و رسل علیہم السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس آیت میں جس کرسی کا ذکر ہے اس کی حقیقت و ماہیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4، اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
واللہ سمیع علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہاں بیان کیا گیا کہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ قرآن و اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہدایت اور گمراہی میں فرق بالکل واضح ہو گیا۔ تو اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، لہٰذا جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جو سہارا اسے خدا اور جنت تک پہنچا دے گا۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، کفار کو نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے گی، البتہ اس قوت و شوکت کو توڑنا ضروری ہے جو اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنے۔ نمبر 2، کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا جائز نہیں، مگر مسلمان کو جبرن مسلمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مرتد ہونا دین اسلام کی توہین ہے اور دوسروں کے لیے بغاوت کا راستہ کھولنا ہے، جسے بند کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اسلامی احکام کا نفاذ اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور برائی کا خاتمہ ہر مسلمان کو اپنی طاقت کے مطابق کرنا ضروری ہے، ہاتھ یا زبان یا دل سے جیسے ممکن ہو۔ نمبر 4، اسلام کا سہارا مضبوطی سے تھامے رکھنا تبھی ممکن ہے جب آدمی بے دینوں کی صحبت، الفت، کتابیں دیکھنے، باتیں سننے سے دور رہے، اور جو اپنے ایمان کی رسی پر خود ہی چھریاں چلائے تو اس کا کٹنے سے بچنا مشکل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔